نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حق حبیبہ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. جامع شاہی مسجد اڈا سالوال میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے معزز شرکائے جمعہ اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا سے ہمارے ساتھ شامل معزز ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و کرم اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے تصدق سے آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کی خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے دور جدید کے تقاضے اور اسلامی تعلیمات. سورہ انفال کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اور اے مسلمانوں، ان کے مقابلہ کے لیے تم سے جس قدر ہو سکے ہتھیاروں اور آلات جنگ کی قوت مہیا کرو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اور بندھے ہوئے
گھوڑوں کی کھیپ بھی تیار رکھو، ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، تاکہ تمہارے اس کام سے تمہارے دشمن اور خدا کے دشمن خوف زدہ رہیں، ڈرے رہیں۔ وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ وہ دشمن جن کو آپ نہیں جانتے وہ بھی اس سے خوف زدہ رہیں۔ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، مگر اللہ کی ذات ان چھپے ہوئے دشمنوں کو جاننے والی ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ، جو صلاحیتیں، جو مال، جو وقت، جو کوشش تم اس کی راہ میں کرتے ہو، فی سبیل اللہ، یوفی الیکم، اللہ پورا پورا بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ یہ آیت مبارکہ آج کے موضوع کے لیے سورہ انفال کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کی روشنی میں انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ کچھ گزارشات کریں گے۔ پہلا مقصد جو ایک مسلمان کا ہے وہ دین اسلام کو باقی ادیان پر غالب کرنا ہے، اور اسلام ہر اس کام کی مذمت کرتا ہے جو انسانیت کے خلاف ہو۔ اگر انسانیت پر کہیں ظلم ہوتا ہے تو اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ مظلوم مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اسلام ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دیتا۔ اگر کسی کی بیٹی کی عزت تار تار ہوتی ہے تو اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ کرنے والا کون ہے۔ اگر کسی کے ہاں قتل ہوتا ہے، کوئی مار دیا جاتا ہے، تو اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ مارا جانے والا مسلمان تھا یا کافر تھا۔ اسلام کے ہاں انسانیت برابر ہے، وہ کہیں بھی کسی کو بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں، اس وقت تک چونکہ ابھی مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہیں ملا تھا۔ جب حکم نہیں ملا تھا تو جہاد کی تیاری بھی نہیں تھی، نہ اسلحہ تھا، نہ تیر کمان تھے، نہ تلواریں تھیں، نہ گھوڑے تھے، چونکہ ابھی تک مسلمانوں نے اس نہج پر، اس حوالے سے کام نہیں کیا تھا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر مسلمانوں کو مسلط کر دی جاتی، اور پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح یاب فرماتا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنی قوت کو، تم اپنی دفاعی صلاحیت کو اس حد تک لے جاؤ، اس قدر تمہاری یہ صلاحیت مضبوط اور پختہ ہونی چاہیے کہ دشمن کو کبھی بھی میلی آنکھ اٹھا کر آپ کی طرف دیکھنے کی جرأت نہ ہو۔ یعنی تم دفاعی لحاظ سے اس قدر ایڈوانس ہو، اس قدر مضبوط ہو کہ دشمن کو آپ کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔
اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ اے مسلمانوں تم اپنی قوت کو مضبوط کرو۔ اب یہاں پر قوت کا لفظ عام استعمال کیا۔ اس کی تشریح میں امام بیضاوی اور امام ابو بکر الجساس وہ اپنی تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ قوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے جنگ میں قوت اور طاقت مل سکے۔ پرانے کو دور کو دیکھ لے، اس وقت تیر اندازی سب سے بڑی قوت تھی، مگر وقت بدلتا گیا، ہمیشہ وہ نہیں رہی۔ اس وقت لوگ گھوڑوں پر وار کرتے تھے، تلوار تھی، تیر اندازی تھی، مگر ہمیشہ وہ نہیں رہی۔ آج کے دور میں اگر دیکھ لیں تو اس کی جو جدید ترین شکل ہے وہ میزائل ہے۔ وہ کیا ہے؟ میزائل ہے۔ آج جنگ تلوار اور تیر کی نہیں، آج جنگ ہتھیاروں کی ہے، میزائل کی ہے، ایٹم کی ہے، ہائیڈروجن کی ہے۔ آج دنیا ترقی کر گئی، ایڈوانسمنٹ ہو گئی۔ تو یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرما رہی ہے کہ اے مسلمانوں تمہاری جنگی تیاری اس حد تک ہونی چاہیے، یعنی تم ہر لحاظ سے اتنے مضبوط ہو کہ تمہیں کوئی شکست سے دوچار نہ کر سکے۔ من قوہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی ہر لحاظ سے، چاہے وہ بحری ہو، چاہے وہ بری ہو، چاہے وہ ایٹمی ہو، چاہے وہ میزائل ٹیکنالوجی ہو، ہر ٹیکنالوجی میں آپ کو ایڈوانس ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اور ان ساری جہتوں پر کام کرنا کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ دنیا داری ہے، بلکہ یہ عین اسلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ عین اسلام ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ بندھے ہوئے گھوڑے وہ تمہارے پاس محفوظ ہونے چاہیے۔ آج کے دور میں آپ کے پاس جدید ترین جہاز ہونے چاہیے، لڑاکا طیارے ہونے چاہیے۔ یہ آج کی جدید شکلیں۔ فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اپنے اور اللہ کے دشمن کو خوف زدہ کرو، یعنی تمہاری قوت، تمہاری تیاری اس حد تک ہونی چاہیے کہ دشمن کو، دین اسلام کے دشمن کو دین کی طرف اور اس اسلامی سلطنت کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ ہو۔ آج اگر ملک پاکستان سلامت ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں قوت ہے اس وجہ سے رکا ہوا ہے؟ کتنے وقت سے انڈیا آپ کے بارڈر تک آتا ہے، مگر اس کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہاں سے آگے آ سکے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ کی تیاری ہے، وہ ایٹم ہے۔ آپ کی تیاری اس حد تک تھی کہ دشمن چاہتے ہوئے بھی ڈائریکٹ آپ پر وار نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ تمہاری تیاری اس حد تک ہونی چاہیے کہ دشمن کو آپ پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ملے۔ حملہ کرنا تو دور کی بات ہے، آپ کی تیاری کو دیکھ کر آپ کا دشمن آپ سے خوف زدہ ہو۔ اور صرف وہ دشمن نہیں جو ظاہر ہے، اس سے مراد وہ دشمن بھی ہیں جو ظاہر نہیں ہیں۔ وآخرین من دونہم، بعض مفسرین نے اس سے مراد یہود و نصارہ لیے کہ تمہارے دشمن وہ ہیں، بعض نے کہا کہ اس سے مراد روم و ایران ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ پاک نے مطلق فرمایا تو آپ کا دشمن دین کا دشمن کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہودی ہوں گے، اس کے علاوہ باقی قومیں آپ کی مخالف نہیں ہوں گی۔ اسلام کو مٹانے کے لیے، دین اسلام کا جھنڈا سرنگوں کرنے کے لیے جس بھی خطے، جس بھی علاقے اور جس بھی سلطنت سے اس دین کو مٹانے کے لیے جو کوشش کرتا ہے وہ آپ کا دشمن ہے۔ فرمایا کہ تمہاری جنگی تیاری اس حد تک ہونی چاہیے کہ تمہاری اس تیاری کو دیکھ کر آپ کا دشمن کیا ہو؟ خوف زدہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کہ وہ مال
وہ وقت جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اپنا وقت دیتے ہو دین کے لیے، کوشش کرتے ہو دین کے پرچار کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، فرمایا کہ تمہاری یہ کوشش، اس کا بدلہ یوفی الیکم، اللہ پاک پورا پورا عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک اس کا بدلہ پورا پورا ادا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ بندے نے کوشش کی ہو اور وہ آخرت کے دن محروم رہ جائے، نہیں، جس قدر وہ اللہ کی طرف چل کے آئے گا، جس قدر وہ دین کے لیے محنت کرے گا، جس قدر وہ دین کی اشاعت کے لیے اپنی کاوشیں لگائے گا، اللہ پاک کا وعدہ ہے یوفی الیکم، میں اس کا پورا پورا بدلہ عطا کروں گا۔ اس کا بدلہ کیسے عطا ہوتا ہے؟ حضرت ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یہ اونٹنی ہے، یعنی اس نے نکیل ڈالی ہوئی ہے، اور نکیل والی اونٹنی لے کر وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، ہذہ فی سبیل اللہ، میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں کیا کرتا ہوں؟ وقف کرتا ہوں، میں دین کے لیے لایا ہوں، دین کی اشاعت کے لیے لایا ہوں۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے صحابی، دین کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اور مسلم فوج کے لیے اپنی اونٹنی کو وقف کرنے والے، اللہ پاک تمہیں اس کا بدلہ قیامت کے دن عطا کرے گا، اس کا بدلہ قیامت کے دن عطا کرے گا۔ اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ تو نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹنی وقف کی، اس کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن کیا ملے گا کہ اس کے بدلے میں اللہ پاک تمہیں 700 اونٹنیاں نکیل والی عطا فرمائے گا۔ کتنی اونٹنیاں؟ 700۔ دنیا میں اس نے اللہ کے لیے ایک اونٹنی وقف کی، اس کا بدلہ کیا ملے گا کہ قیامت کے دن اللہ پاک 700 اونٹنیاں اس کو عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو کچھ، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ وقت ہے، چاہے وہ صلاحیت ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہے، جو کوئی بھی اس کو اللہ کی راہ میں مخلوق خدا کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، یوفی الیکم، اللہ اس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن اسے عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، کسی پر ناانصافی نہیں ہوگی۔ حاضرین محترم، اس آیت مبارکہ میں مطلق یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہاری تیاری اس حد تک ہونی چاہیے تاکہ ہر محاذ پر دشمن آپ کی طرف دیکھ نہ سکے اور ہر لحظہ وہ آپ سے ڈرتا رہے۔ اب یہاں پر مطلق فرما دیا کہ تمہاری جنگی تیاری اس حد تک ہونی چاہیے، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگی تیاری کئی محاذوں پر ہے، ہر محاذ پر کام کرنے والا گویا کہ وہ فی سبیل اللہ کے زمرہ میں آتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ملک کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں، ان کا صبح و شام گزرنے والا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اگر وہ مار دیے جاتے ہیں ان کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ کیوں؟ اسلامی ملک کی سلطنت اور اس کی سرحدوں کے لیے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر کھڑے۔ پھر کچھ لوگ ہوں گے جو اسلامی سلطنت کو نقصان پہنچانے کے لیے اندرونی خلفشار ڈالیں گے، اندرونی طور پر اس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اندرونی طور پر فوج بھی اس کو سنبھالتی ہے اور سپاہی بھی سنبھالتے ہیں۔ اب ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کا عمل ایسا ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، مگر ایک ٹیم کے طور پر آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ سپاہی ہے یا فوج کا ممبر ہے، فوجی ہے، اگر وہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے
اس ملک کی عمارتوں کی حفاظت کرتے ہوئے، اس ملک کے انسٹیٹیوٹ اور اداروں کی حفاظت کرتے ہوئے، اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اگر وہ اپنی جان قربان کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ پھر اسی طرح حضور نے فرمایا کہ تم ہر ایڈوانسمنٹ، اللہ پاک نے حکم دیا کہ تمہاری قوت اور تمہاری تیاری جنگ کے حوالے سے اتنی ایڈوانس ہونی چاہیے، اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ دشمن اس سے خوف زدہ ہو۔ آج کے لیے تیاری کیا ہے؟ چونکہ آج جنگ تیر اور کمان کی نہیں، آج جنگ ایٹم کی ہے، آج جنگ میزائلوں کی ہے۔ تو اس کی تیاری کے لیے اگر کوئی سائنسدان ہے، وہ تجربات کرتے ہیں، آئے روز مختلف تجربات کرتے ہیں، مختلف ٹیکنالوجی کی چیزیں بناتے ہیں تاکہ ملکی دفاع کو مضبوط کیا جائے۔ اب ان کا یہ سارا کام کرنا کس زمرے میں آئے گا؟ جہاد کے زمرے میں آئے گا۔ بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں، یہ تو دنیا داری پڑھ رہے ہیں، یہ تو سائنس پڑھ رہے ہیں، مگر حقیقتاً یہ کوئی دنیا داری نہیں بلکہ یہ عین اسلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ عین اسلام ہے۔ تو وہ جو ان میزائلوں کی تیاری کے لیے اپنی ریسرچ بڑھا رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو اجر بھی کس چیز کا ملے گا؟ جہاد کا ملے گا۔ پھر اسی طرح آج کے دور میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ اب جہاد یہ ہے کہ ان جدید ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے آپ اسلام کا پیغام امن دوسروں تک پہنچائیں، اسلام کی تعلیمات دوسروں تک پہنچائیں۔ ان جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے آپ دشمن کا مقابلہ کریں۔ اسلام کی یہ تعلیمات ہرگز نہیں کہ آپ ان ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیں اور کہیں حضور کی سنت تو تلوار سے لڑنے کی تھی، آج ہم تلوار سے لڑیں گے۔ اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہے تو کیا وہ مار دیا جائے گا یا بچ جائے گا؟ آج لڑائی میزائلوں کی ہے، آپ کہیں میں تو تیر پھینکوں گا چاہے لگے یا نہ لگے۔ لوگ اپنے گھر سے بیٹھ کے بٹن دباتے ہیں، دوسری طرف پورے کے پورے شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا؟ جب امریکہ نے دیکھا کہ اب مجھے شکست ہو رہی ہے اور جاپان ہر لحاظ سے آگے تھا، جب اس نے اپنی شکست دیکھی تو بالآخر کیا کیا؟ ناگاساکی پہ ایٹم بم گرایا۔ تو کیا اس وقت اگر جاپان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہوتی تو کیا امریکہ کو اتنی ہمت ہوتی؟ ناگاساکی پہ اٹیک کرتا؟ نہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہاری قوت، تمہاری طاقت، تمہاری جنگی تیاری اس حد تک ہونی چاہیے کہ تمہاری تیاری کو دیکھ کر لوگ کیا ہو جائیں؟ خوف زدہ ہو جائیں۔ مگر افسوس کہ ہم نے کیا کیا؟ نئی نئی چیزیں آئیں، سب سے پہلے ہم علماء اس کے مخالف ہو گئے۔ لاؤڈ سپیکر آیا، ہم نے کہہ دیا کہ لاؤڈ سپیکر حرام ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی، اس میں تکبیر نہیں ہوتی، اس میں اذان نہیں ہوتی۔ مگر پھر وقت گزرا گیا، یہی حرام انہیں حلال نظر آنے لگ گیا، پھر حلال بھی ہو گیا۔ شروع میں تصویر حرام تھی، اور کئی علماء کے حوالے سے ہم نے سنا تھا، وہ فرماتے تھے کہ حضرت صاحب تصویر بناتے ہیں مگر جب ڈیویلپ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ آتی نہیں، مگر آہستہ آہستہ وہ بھی حلال ہوگی۔ پھر ایک وقت تھا لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ویڈیو بنانا اور ویڈیو دیکھنا یہ حرام ہے۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کئی جگہوں پہ کئی علماء بناتے تھے اور کئی نہیں بنواتے تھے، مگر جو نہیں بنواتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ حرام ہے، اور جو بنواتے تھے ان کی سوچ یہ تھی کہ اس کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام اور قرآن کا پیغام جائے گا۔ بالآخر کیا ہوا کہ وہ طبقہ جو یہ کہتا تھا کہ یہ حرام ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ صبح و شام وہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں یہ کہوں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، نہیں، ہم چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دور جدید کے تقاضوں کو دیکھ کر
ہم دین کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس لیے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور دوسرے لوگ اس میں ترقی کر جاتے ہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ اللہ پاک کی سنت یہ ہے کہ اس نے ہر کام میں اچھائی بھی رکھ دی اور برائی بھی رکھ دی۔ رحمانی قوتیں بھی ہر جگہ ہیں اور شیطانی قوتیں بھی ہیں۔ آپ انسان کے وجود کو لے لیں، اللہ پاک نے انسان کو آنکھ بھی دی، اللہ پاک نے انسان کو ہاتھ بھی دیے، اللہ پاک نے انسان کو پاؤں بھی دیے، کان بھی دیے۔ تو کیا آنکھ ہمیشہ اچھا دیکھتی ہے؟ ہمیشہ نیکی ہوتی ہے آنکھ سے؟ نہیں۔ اب یہ پیچھے جو ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے نا انسان، اللہ پاک نے یہ سارے حواس اس کے کنٹرول میں کر دیے۔ بنانے والا اللہ کی ذات ہے، مگر اس نے اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ اس نے اچھائی اور برائی بنا دی، انسان کو بنا دیا، اور بنانے کے بعد فرمایا کہ اے انسان اب تو اس پر قادر ہے، چاہے تو اچھائی کر چاہے تو برائی کر۔ اچھائی کرے گا تو اس کا بدلہ جنت ہے، اور برائی کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہے۔ نیکی کے عمل کرے گا تو بدلے کے طور پر تمہیں مرنے کے بعد جنت ملے گی، اور اگر برائی کے راستے پہ چلے گا تو بالآخر تو جہنم میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ مگر کیا ہماری آنکھ ہر وقت اچھائی کرتی ہے؟ نہیں۔ انسان کئی گناہ اس آنکھ سے کرتا ہے، مگر دوسری طرف اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ آنکھ اچھائی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ آپ اس آنکھ کو استعمال کرتے ہوئے علم حاصل کرتے ہیں تو یہ اچھائی میں استعمال ہو رہی ہے۔ پھر اللہ پاک نے انسان کے ہاتھ بنائے، ہاتھ کا کام پکڑنا، اس ہاتھ کے ذریعے انسان غریبوں محتاجوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے۔ جنگ کے دوران اس ہاتھ کو استعمال کرتے ہوئے وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتا ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہاتھ غریبوں پر ظلم ڈھانے میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کئی لوگ مظلوموں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، غریبوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان ہاتھ کے ذریعے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ اچھائی کا ذریعہ بھی بن گئے اور برائی کا ذریعہ بھی بن گئے۔ پھر اسی طرح انسان کو اللہ پاک نے ٹانگیں دی، پاؤں، تو کبھی پاؤں یہ ٹانگیں اچھائی کی طرف اٹھتی ہیں اور کبھی برائی کی طرف اٹھتی ہیں۔ انسان مسجد میں آتا ہے، جمعہ کی ادائیگی کے لیے آتا ہے، کسی اچھے مقصد کے لیے جاتا ہے، علم کے حصول کے لیے جاتا ہے، تو یہ سفر چل کے جانا اس کے لیے باعث برکت بن جائے گا، باعث نیکی بن جائے گا۔ مگر یہی ٹانگیں، یہی پاؤں اگر اس سے وہ برائی کی محفلوں کی طرف جاتا ہے، ظلم کرنے کے لیے جاتا ہے، بری جگہ پر جاتا ہے، تو یہی ٹانگیں اس کے لیے کیا بن جائیں گی؟ گناہوں کا ذریعہ بن جائیں گی۔ پھر اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو کان دیے، تو کان تلاوت قرآن سن کے اجر و ثواب بھی کما سکتے ہیں، اور اسی کان کے ذریعے انسان برائی کا موجب بھی بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو دماغ دیا، اگر انسان اچھی سوچ رکھے، اس دماغ کو استعمال کرے، تو یہ اچھائی کا سوچنا آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ اور اگر آپ کے دماغ کے اندر مختلف غلط باتیں چل رہی ہیں، کسی کو آپ فلاپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کا گھر اجاڑنے کے لیے آپ تگدو کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو وہی تمہارے لیے کیا بن جائے گا؟ وبال۔ تو اللہ کا نظام ہے کہ اس نے ہر چیز کے اندر اچھائی بھی رکھی اور برائی بھی رکھی۔ اب انسان پہ ہے کہ وہ اچھائی لے لے یا برائی لے لے۔ پھر اسی طرح ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، اللہ پاک نے پانی بنایا۔ اب یہاں پر بھی دو سوچیں ہیں، کچھ کہتے ہوں گے کہ یہ پانی کیا ہے، اس سے تو سیلاب آتے ہیں اور لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ مگر دوسری سوچ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہی پانی ہے، اگر لوگوں سے ناپید ہو جائے تو لوگ تو مر جائیں۔ چونکہ انسان کے جسم میں، خون میں کافی حد تک جو خلیے ہیں وہ پانی کے بغیر انسان کا وجود اور انسان کی بقا اور زندگی ناممکن ہے۔
پھر اگر پانی نہ ہو تو فصلیں کہاں سے ہوں؟ تو پانی کے بغیر بھی زندگی کا وجود نہیں۔ پھر اللہ پاک نے آگ بنائی۔ ایک سوچ یہ دیکھے گی، آگ تو وہ ہے جو سب کو جل کے راکھ کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، مگر دوسری طرف یہی آگ اگر نہ ہوتی تو کیا یہ دیواریں کھڑی ہوتی؟ نہیں۔ بھٹے پہ کام کیا ہو رہا ہے؟ اینٹیں پک رہی ہیں آگ کے ذریعے، کھانا پکتا ہے تو وہ بھی آگ کے ذریعے۔ پھر اسی طرح دنیا جہاں کی مختلف چیزیں ہیں، ہوا ہے، یہی ہوا آندیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، مگر یہی ہوا سانس لینے کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ ہوا ختم ہو جائے تو سانس ختم ہو جائے۔ تو اسی طرح ساری چیزیں جو بھی ہے اس کے اندر اچھائی کا پہلو بھی ہے اور برائی کا ہے۔ انسان ڈرائیور ہے، اب اس کی مرضی، چاہے تو اچھائی کو لے لے، چاہے تو برائی کو لے لے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، تمہاری تیاری اس حد تک ہونی چاہیے کہ دشمن تمہاری تیاری کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے۔ تمہاری تیاری کو دیکھ کر کیا ہو جائے؟ خوف زدہ ہو جائے۔ آج دشمن کئی محاذوں پر جنگ کیے ہوئے۔ ایک جنگ وہ ہے جو ہتھیاروں کے ساتھ ہے، مگر دوسری جنگ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا ہے۔ ہم دشمن کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ایٹمی لحاظ سے بھی ہم مضبوط ہیں، میزائل ٹیکنالوجی میں بھی ہم مضبوط ہیں، مگر دوسری طرف الیکٹرانک میڈیا میں ہم کیا ہیں؟ ہم پیچھے۔ دشمن آج ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چونکہ باہر سے تو وہ اٹیک کر نہیں سکتا۔ اس کی سوچ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ ان کے اندر جو روح محمدی ہے وہ ختم ہو جائے۔ جب اس امت کا نوجوان فحاشی والی فلمیں دیکھے گا، جب آج کا نوجوان قرآن سے دور ہو جائے گا، قرآنی تعلیمات سے دور ہو جائے گا، اور یورپ کا سارا کلچر اس مسلمان نوجوان کے اندر ہوگا، تو کیا وہ لڑنے کی پوزیشن میں ہوگا؟ نہیں۔ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیسا مسلمان ہے، جب بھی بات آتی ہے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اور جان کو ہتھیلی پہ لے کے سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے، چونکہ اس کے نزدیک جو مر گیا دین کی راہ میں وہ شہید ہے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے زندگی مل گئی۔ اب کافروں نے اور غیر مسلموں نے اور دین اسلام کو مٹانے والوں نے سوچا کہ یہ کیا چنگاری ہے، کیا قوت ہے، کیا بجلی ہے جو ان کے اندر ہے، جو چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر ان کو سمجھ آئی کہ ان کے اندر غیرت ایمانی ہے، غیرت ایمانی ہے۔ اس غیرت ایمانی کی بنا پر وہ لڑتے ہیں، اور وہ روح محمد ہے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، وہ حضور کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کے ساتھ عشق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور کے ساتھ عشق ہے۔ آج اس عشق کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کسی ٹیکنالوجی کا آنا یہ غلط بات نہیں، مگر جب ہم اس ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ آج ہر گھر میں موبائل ہیں، انٹرنیٹ ہے، لیپ ٹاپ ہیں، بیٹی بھی استعمال کر رہی ہے، بیٹا بھی استعمال کر رہا ہے۔ ہم بڑے خوش ہیں کہ بھائی وہ تو علم حاصل کر رہے ہیں، مگر ہم نے ان کی اس نہج پر تربیت نہیں کی کہ وہ اچھائی دیکھے اور برائی کی طرف نہ جائے۔ آج ایک کلک پر آپ ہاتھ کو یوں گھماتے ہیں، آپ کی طرف اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے نوجوان، اپنی بیٹی اور بیٹے کی تربیت اس نہج پر کر کہ اگر اس کے سامنے برائی بھی ہے تو وہ برائی کی طرف نہ جائے۔
آج وہی ہماری بیٹی جو گھر کی زینت تھی اور باہر نکلتی دوپٹہ اوڑھ کے نکلتی تھی، مگر آج ٹک ٹاک نے ان سب کو ننگا کر دیا، باہر نکال دیا۔ ہم یہ بھول گئے کہ دین کیا ہے، دینی شعار کیا ہے، دین ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پر کریں کہ ان کے سامنے اگر برائی بھی ہے تو وہ برائی کی طرف نہ جائیں بلکہ اچھائی کی طرف جائیں۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ ان کو ترغیب دیں کہ آپ کے گھر میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، تو آپ اس کے ذریعے اچھی چیزیں سنیں، آپ اس کے ذریعے تلاوت قرآن سنیں، آپ اس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی سنیں، آپ اس کے ذریعے مختلف ہمارے جو علماء ہیں، وہ علماء جن کے ذریعے علم ملتا ہے، گالیاں نہیں، وہ علماء جن کے ذریعے قرآن کا فہم ملتا ہے، جیسے پیر محمد اجمل قادری صاحب ماشاءاللہ بڑا خوبصورت خطاب فرماتے ہیں، ان کے کلپس ملتے ہیں، آپ ان کو سنیں۔ رضا ثاقب صاحب پیرزادہ، ان کا خطاب سنیں۔ اور اگر قرآن و حدیث کی تعلیمات اگر صحیح معنوں میں اسلام کا نکھرا ہوا تصور آپ نے دیکھنا ہو تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے خطابات سنیں۔ تو یہ چیزیں اگر آپ اپنی قوم کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو دیں گے نہیں تو لا محالہ وہ کس طرف جائیں گے؟ وہ برائی کی طرف جائیں گے۔ چونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے نوجوان تو آخری وقت میں جمعہ میں آ جائیں، چونکہ ان کو ثواب چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم جمعہ کی ادائیگی بھی ثواب کے لیے کرتے ہیں، تربیت کے لیے نہیں۔ جمعہ کا اجتماع ثواب کے لیے نہ تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ آئیں، اکٹھے ہوں، ان کی تربیت کی جائے کہ زندگی گزارنی کیسی ہے، زندگی گزارنے کے اصول کیا ہے، کس راستے پہ چلو گے کہ تو گمراہ ہو جاؤ گے اور کس راستے پہ چلو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ مگر افسوس کہ ہم جمعہ کی ادائیگی بھی صرف ثواب کے لیے رکھی ہے کہ اینڈ تک بھی پہنچ جائیں گے، جماعت میں مل جائیں گے، ہمیں نماز جمعہ کا ثواب مل جائے گا۔ یہ نوجوانوں کا حال ہے۔ مگر دوسری طرف ہم نے بیٹیوں کو ہر ایسی جگہ سے دور کر دیا جہاں سے ان کی تربیت ہونی ہے، نماز جمعہ سے دور کر دیا اور اسلامی اجتماعات سے ہم نے اپنی بیٹیوں کو دور کر دیا۔ اب ان کو تربیت کہاں سے ملنی ہے؟ انڈیا کے چینلز کے ذریعے، پاکستانی مختلف ڈراموں کے ذریعے۔ اگر ان چیزوں پر، ان محاذ پر اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو لا محالہ کل کلاں وہ آپ کا گریبان پکڑیں گے اور انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کی تربیت ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو اس حد تک ایڈوانس کر لو، یعنی تمہاری جنگی تیاری وہ کسی بھی محاذ پر ہو اس حد تک مضبوط ہونی چاہیے کہ دشمن کسی بھی محاذ پر آپ کو شکست نہ دے سکے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے 2 جمعہ انشاءاللہ علم اور علماء کی فضیلت، بہت خوبصورت مضمون ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔